حضرت سیدنا عثمان رجائی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کسی ضروری کام کے سلسلے میں بیت المقدس سے ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے بتایا، میں بیت المقدس سے آ رہا ہوں اور فلاں گاؤں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے پھر پوچھا، جہاں سے تم آئے ہو اور جہاں جانے کا تمہارا ارادہ ہے ان دونوں علاقوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے کہا، تقریباً 18 میل کا فاصلہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی، بیٹے پھر تو تمہارا کام بہت ضروری ہوگا جس کے لیے تم نے اتنی مشقت برداشت کی ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں، مجھے واقعی بہت ضروری کام ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، عثمان۔ وہ کہنے لگی، اے عثمان، تم جس گاؤں میں اپنے کام سے جا رہے ہو اس کے مالک سے عرض کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں تھکائے بغیر تمہاری حاجت پوری کر دے اور تمہیں سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کرنی پڑیں۔ میں اس کلام سے اس ضعیف عورت کی مراد نہ سمجھ سکا اور کہا، میرے اور اس بستی کے مالک کے درمیان کوئی خاص تعلق نہیں کہ وہ میری حاجت کو اس طرح پورا کر دے۔ اس عورت نے پھر پوچھا، اے عثمان، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے اس گاؤں کے مالک حقیقی کی معرفت سے نابلد رکھا ہے اور تمہارا اس مالک سے تعلق منقطع ہو گیا ہے؟ اب میں اس بوڑھی عورت کی مراد سمجھ گیا کہ یہ مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہے، یعنی یہ میری توجہ اس بات کی طرف دلا رہی ہے کہ خالق حقیقی عز و جل سے اپنا تعلق مضبوط کیوں نہیں رکھا اور تو اس کی معرفت میں ابھی تک کامل کیوں نہیں ہوا۔ جب مجھے اس کی بات سمجھ آئی تو میں رونے لگا۔ اس بڑھیا نے پوچھا، اے عثمان، تجھے کس چیز نے رلایا؟ کیا کوئی ایسا کام ہے کہ تو نے وہ سر انجام دیا اور اب تو اسے بھول گیا، یا پھر کوئی ایسی بات ہے کہ پہلے تو اسے بھولا ہوا تھا اب وہ تجھے یاد آ گئی ہے؟ میں نے کہا، واقعی اب تک میں غفلت میں تھا اور اب خواب غفلت سے بیدار ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، شکر ہے اس پاک پروردگار عز و جل کا جس نے تجھے غفلت سے بیدار کیا اور اپنی طرف راہ دی۔ اے عثمان، کیا تم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اس پاک پروردگار عز و جل سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، اے عثمان، جس پاک ذات سے تم نے محبت کی ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے تمہیں کس کس حکمت سے نوازا اور کون کون سی بھلائیاں عطا فرمائیں؟ میں اس بات کا جواب نہ دے سکا اور خاموش رہا۔ اس نے کہا، اے عثمان، شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی محبت کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اس پر بھی میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میری اس حالت کو دیکھ کر اس عظیم بوڑھی عورت نے کہا، اے عثمان، اللہ رب العزت اپنی حکمت کے چشمے، اپنی معرفت کی دولت اور اپنی پوشیدہ محبت نالائقوں کو عطا نہیں فرماتا۔ وہ نالائقوں اور نااہلوں سے یہ تمام نعمتیں دور رکھتا ہے۔ میں نے اس عظیم عورت سے عرض کی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے پھر اس عورت سے دعا کے لیے عرض کی
تو اس نے کہا، اے عثمان، وہ پاک پروردگار عز و جل تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں سے باخبر ہے کہ کون اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کون اس کی محبت کا طالب ہے۔ اے عثمان، تم اپنے مطلوبہ کام کے لیے جاؤ۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر مجھے اپنی معرفت کے سلب ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو ایسے ایسے عجائبات ظاہر کرتی کہ تو حیران رہ جاتا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے عثمان، جب تک تم خود اللہ عز و جل کی محبت کے لیے نہیں تڑپو گے، اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، اور تمہیں غم سے اس وقت تک تسکین حاصل نہیں ہوگی جب تک تم خود نہیں چاہو گے۔ بندہ ہمیشہ اپنی سچی طلب اور شوق کامل سے اپنی منزل کو پاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عظیم عورت وہاں سے رخصت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں، جب بھی مجھے اس بوڑھی عورت کی وہ باتیں اور ملاقات یاد آتی ہے تو میں بے اختیار رونے لگتا ہوں اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں اپنی دائمی محبت عطا فرما اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ عز و جل، تجھے تیرے ان اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا واسطہ جن کے دلوں میں تیری محبت کی شمعیں روشن ہیں اور وہ ہر وقت تیری محبت میں گم رہتے ہیں، تو ہمیں اپنی محبت و ولایت کی خیرات سے مالا مال کر دے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔